بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی سائفر کیس میں عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کا جو ریٹن آرڈر ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وہ جو ضمانت کا کیس تھا، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو ضمانت ہوتی ہے اس میں ایک ٹینٹیٹیو قسم کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، یعنی جو کچھ صفحہ مثل پہ موجود ہوتا ہے اس کو اور حالات و واقعات کو دیکھ کر، پولیس رپورٹ کو دیکھ کر، جو ایف آئی آر میں جرم لگائے گئے ہیں ان کی نوعیت کو دیکھ کر بظاہر جو ہے وہ سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر اسیس کر کے انالیسس کر کے وکلاء صاحبان کے دلائل کو سننے کے بعد اس ضمانت کی حد تک جو ہے وہ فیصلہ دیا جاتا ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ جو بیسک جو کیس ہوتا ہے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کی طرف نہیں جاتی، صرف ضمانت کی حد تک ہی محدود رکھتی ہیں۔ اور عام طور پر یہ فیصلہ جو لکھنے میں یہ شارٹ سا فیصلہ ہوتا ہے اور یہ صرف دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر جو ملزم ہے اس کا بیہائنڈ دا بار رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے کیسز ایسے ہیں جو ناقابل ضمانت جرم ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ سزا اپنا ضمانت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ سزا ہونا یا نہ ہونا یہ بات کا کام ہے۔ ٹرائل تو جاری رہتا ہے، ضمانت یعنی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ملزم کو جیل میں رکھنا کیوں کر ضروری ہے۔ کیا کوئی ملزم کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہے؟ کیا ملزم جو ہے وہ گواہان پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، یا کوئی اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا جیل میں رکھنا ضروری ہے۔ یا وہ کوئی اتنا خطرناک ملزم ہے کہ وہ جا کر دوبارہ سے کوئی ایسا جرم کرے گا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کے معاملے میں ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اب یہاں پہ جو عامر فاروق صاحب ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی بیسنس کا آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جب ضمانت خارج کی تو نہ صرف انہوں نے قریشی صاحب کے کیس کو مد نظر رکھا بلکہ عمران خان کا جو کیس ہے اس کو بھی درمیان میں ڈسکس کر دیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی ضمانت وہ پہلے خارج کر چکے ہوئے ہیں، وہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہوا ہے۔ اب الٹیمیٹلی ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور وہاں پہ دوسری درخواستیں 26 تاریخ کو لگی ہوئی ہیں۔ تو امید ہے کہ آج اگر یہ وکلاء صاحبان یہ دائر کر دیتے ہیں، بلکہ کر دی ہوگی، جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہو تو اس وقت تک یہ ضمانت بھی دائر ہو چکی ہوگی، تو وہ بھی 26 تاریخ کو ہی شاید لگے اسی بینچ کے سامنے جو 3 رکنی بینچ ہے۔ بظاہر تو یہ بڑا بیلنس قسم کا بینچ ہے، اس میں ایک جو جج ان کا ویو ایک طرف لگتا ہے، دوسری جج صاحبہ کا ویو آئین اور قانون کے ساتھ لگتا ہے، لیکن یہ آفریدی صاحب درمیان میں اب بیلنس قسم کے جج ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آبزرویشن دے، جس سائیڈ پہ ان کا پلڑا گیا سمجھے کہ اس سائیڈ پہ فیصلہ جائے گا۔ تو اب انہوں نے عامر فاروق صاحب نے یعنی عمران خان کی جو کیس ہے اس کو بھی درمیان میں ڈسکس کر دیا، حالانکہ ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے سامنے ضمانت تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور پھر جج صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب کا اس فیصلے میں یہ تحریر کر دینا کہ اس میں چونکہ جو آگے چل کر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو وہ نہیں کر رہے، ضمانت نہیں دے رہے۔ اور ساتھ پھر ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کا جب انہوں نے آرڈر دیا تو ساتھ عمران خان کے ٹرائل کو بھی کنکلوڈ کرنے کا آرڈر دے دیا، حالانکہ ان کے سامنے ضمانت کا کیس تھا۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ضمانت کی حد تک ہی فیصلہ کرتے کہ آیا ضمانت وہ دیتے ہیں نہیں دیتے، لیکن دیگر چیزوں کو، سزاؤں کو انہوں نے اس میں ڈسکس کر دیا۔ عمران خان صاحب کو بھی ٹرائل کی ڈائریکشنز دے دی، حالانکہ یہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق نہیں لگتا۔
تو اس چیز کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی اور عمران خان اور شاہ محمود کے صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ یہ پوائنٹ بھی سپریم کورٹ میں ریز کریں گے، اور امید ہے کہ سپریم کورٹ سے جس طرح کے اب پورا کیس ہی آپ سمجھے سائفر کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ اس میں ایک تو ضمانتیں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی اور کیا نام ہے عمران خان صاحب کی، دوسرا جو فرد جرم لگی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور پھر کویشمنٹ آف ایف آئی آر یعنی سائفر کیس کو ہی کویش کرنے کی جو ہے اس میں استدعا کی گئی ہے۔